یا اللہ، چاروں طرف شور ہے مگر دل ویران ہے، ہر طرف چہل پہل ہے لیکن من اداس ہے۔ میری کیا پریشانی ہے، کیا تکلیف ہے، تیرے سوا کوئی نہیں جانتا۔ میں بڑے یقین سے تیرے در پہ آئی ہوں کہ تو میرا یقین نہیں توڑے گا۔ یا اللہ، میں نے سچوں سے سنا ہے کہ تو تہجد کی دعا ضرور سنتا ہے، تہجد کی نماز تو تیری لاڈلی ہے۔ یا اللہ، میری بھی تمنا پوری کر دے۔ یا اللہ، مجھ سے سہا نہیں جا رہا، آخر کب تک میں تنہا راتوں میں اٹھ اٹھ کر تجھ سے دعا مانگوں۔ یا اللہ، اب تو میری چاہت پوری کر دے۔ یا اللہ، میں نے سنا ہے کہ تہجد کے وقت تو خود کہتا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے مانگے اور میں اس کو دوں، کون ہے جو مجھ سے اپنے دل کی بات کہے اور میں سنوں۔ یا اللہ، میری دعا پہ بھی آپ کون فرما دے۔ جب آپ بھی دعا مانگتے مانگتے تہجد تک پہنچتے ہیں اور اللہ سے شکوہ کرنے لگتے ہیں کہ اے میرے پروردگار، آخر میری دعا کب قبول ہوگی، تو آپ اطمینان رکھیں، کیونکہ جو صبر رکھتا ہے وہی پھل پاتا ہے۔ گھبرانے سے کچھ نہیں ہوتا، کسی چیز کے لیے بھی وقت لگتا ہے اور وقت لگنے کے بعد اچھا پھل ملتا ہے۔ ایسے میں آپ کو ایک تہجد کی نماز کا ایک واقعہ بتلاتی ہوں جس سے آپ کا ایمان اور یقین اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ ایک لڑکی جس کے والد انتقال کر گئے، بوڑھی ماں گھر پہ تھی، پوچھنے والا کوئی نہیں، سب بھائی اپنی زندگی میں خوش ہو کر اپنی بیوی اور بچوں میں مصروف تھے۔ وہ لڑکی اپنا واقعہ خود بیان کرتی ہے کہ میرے والد کے انتقال کے بعد مجھے یوں لگا کہ میری ساری زندگی ختم ہو گئی۔ گھر کے میں سارے کام کرتی، میں اپنی ماں کی خدمت کرتی اور صرف اللہ سے دعائیں کرتی، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں، اور میں بوڑھی ماں کے آس پاس رہتی اور اس سے باتیں کرتی۔ میں سوچتی کہ میرا کیا ہوگا، کون سہارا بنے گا، کیونکہ رشتہ دار بھی اپنے گھر زیادہ دنوں کے لیے نہیں رکھتے۔ میں بس روتی اور اپنے والد کو یاد کرتی اور روتے روتے پوری رات گزر جاتی۔ کئی راتیں میں نے جگ کر گزارتی ہے، یہاں تک کہ ایک دن ایسا آیا کہ میری امی کا بھی انتقال ہو گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میں کیا کروں، کہاں جاؤں۔ ان کے جانے کے بعد تو میری دنیا ہی اجڑ گئی۔ میں زندہ تو تھی لیکن ایک لاش کی طرح۔ میں کبھی کبھی سوچتی کہاں جاؤں، کہاں بھاگوں۔ بھائیوں نے اپنے پاس تو رکھا تھا لیکن بس کام کے لیے۔ دن بھر میں کام کرتی اور نماز پڑھ کر صرف اللہ سے دعائیں کرتی۔ میں تہجد میں اٹھ کر اللہ سے مانگتی، اے اللہ، میرے ماں اور باپ دونوں اس دنیا سے جا چکے ہیں اور تو نے ہی انہیں اپنے پاس بلا لیا ہے۔ یا اللہ، میرا کوئی پوچھنے والا نہیں، میرا کوئی سہارا نہیں، آخر میں کب تک ایسے زندگی گزاروں گی۔ میں ہمیشہ سنتی تھی اور یہ سنتی تھی کہ تہجد کی دعا رائے گاہ نہیں ہوتی، تو میں دعا کرتی اور ہمیشہ دعا کرتی۔ میں ہر روز اللہ کے سامنے سے سکتی اور دعا کرتی۔ میری بھابھی بھی مجھے بوجھ سمجھتی، یہاں تک کہ انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ میں اپنے خالہ کے گھر رہتی اور کچھ وقت ایسا ہوا کہ میں بچوں کو پڑھانے میں لگا دیتی، میرے ذہن تھوڑا سا مصروف ہو جائے، تھوڑا مجھے اچھا محسوس ہو۔ میں ہر روز اپنے ابو امی کو یاد کرتی، میں سوچتی کہ اگر وہ رہتے تو میرا حال یہ نہ ہوتا۔ میں انہیں کو سوچتے سوچتے سو جاتی، کبھی کبھی تو پوری رات صرف اللہ سے باتیں کر کے گزارتی تھی، کیونکہ میرے پاس پیسہ بھی نہیں تھا اور میں اسی وجہ سے چاہتی تھی کہ میں کچھ کر سکوں تاکہ میرے پاس کچھ پیسہ بھی رہے۔ میں اسکول میں پڑھانا شروع کر دیا، اللہ سے دعا کرتی، یا اللہ مجھے ایک شریف، نیک، صاحب دولت، سیدھا شوہر عطا کر جو میری ذمہ داری اٹھا سکے۔ میں ہر نماز میں دعا کرتی، یہاں تک کہ میں کبھی تہجد نہیں قضا کرتی اور تہجد میں اللہ سے رو رو کر مانگتی اور انتظار کرتی کہ میری آزمائش کب ختم ہوگی اور اللہ کب میرے صبر کا پھل دیتے ہیں۔ زندگی ایسے ہی گزر رہی تھی کہ اچانک میری ایک اسٹوڈنٹ
جس کو میں پڑھاتی تھی، اس کی امی میرے سے ملنے آئی اور بولی کہ میری بیٹی آپ کی بہت تعریف کرتی ہے اور وہ آپ کو بہت مانتی ہے۔ وہ مجھ سے میرے حالات پوچھنے لگی۔ میں نے ان کو بتایا تو انہوں نے میرے لیے ایک رشتہ ڈھونڈا، اور یقین کریں کہ میری خالہ کے گھر سے ہی میری شادی ہوئی۔ وہ لوگ آئے، مجھے پسند کیے اور انہوں نے کچھ بھی نہیں مانگا، ایک سامان بھی نہیں، نکاح پڑھایا اور لے کر چلے گئے۔ سب کچھ ایک ہفتے کے اندر ہوا۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یا اللہ یہ خواب دیکھ رہی ہوں یا حقیقت ہے، اور الحمدللہ اللہ نے مجھے نیک، شریف، مالدار، سیدھا سادہ شوہر دیا۔ جو میں نے اپنے رب سے مانگا تہجد کی نماز میں، وہ سب کچھ ملا اور میری اوقات سے بڑھ کر ملا۔ میرے لیے یہاں گھر میں جگہ نہیں تھی اور میرے سسرال میں مجھے اکیلے بڑے سے گھر میں رہنا تھا۔ میں بس اللہ کا شکریہ ادا کرتی اور ہمیشہ تہجد پڑھتی ہوں، کیونکہ واقعی تہجد سے ناممکن چیزیں بھی ممکن ہو جاتی ہیں۔ اللہ وہ تمام چیزیں تہجد سے دیتا ہے۔ دنیا جس کو ناممکن کا خطاب دے چکی رہتی ہے۔ واقعی میری قسمت تہجد سے چمک گئی، اس لیے آج بھی میں تہجد کی نماز قضا نہیں کرتی، اور میں سب کو یہی کہوں گی کہ اگر آپ کو بھی کچھ مانگنا ہے یا کوئی آپ کی چاہت پوری کروانی ہے تو آپ تہجد پڑھیں۔ میں نے تہجد سے قسمت بدلتے دیکھا ہے، لیکن اس کے ساتھ آپ کو صبر اور انتظار بھی کرنا ہوگا، تبھی آپ کی دعا قبول ہوگی، کیونکہ کسی بھی چیز کے لیے وقت لگتا ہے۔ اور آپ بھی اللہ پر یقین کریں اور بھروسہ رکھیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ اپنے بندوں کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دے گا۔ ایک بار اللہ سے اپنے دل کی بات کہیں تو دیکھیں تمام چیزیں ملیں گی انشاءاللہ۔ پھر آپ اپنے رب کا شکریہ کرتے تھکیں گے نہیں۔